کہ صحابہ کی تنقیص یا صحابہ کی توہین یا صحابہ کو بے اعتبار قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں بارود بھر دیں، جب چاہے اسے اڑا دیا جائے۔ تو اس لیے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اب اس عہد کے تقاضوں کے مطابق اس نئی نسل کو اور نوجوانوں کو دین کی ان حساس باتوں کے بارے میں آگہی دیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ صحابی کون ہوتا ہے کہ جس خوش نصیب نے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہو اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ جو کسی نے کہا ہے نا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ دیر کے لیے دیکھے اس کا یہ مقام ہے، اور جس نے 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں اس عالم میں گزاری کہ رخ مصطفیٰ تھا اور نگاہ صدیق تھی، نبوت کے نظارے تھے اور نگاہ صدیق تھی، اور ان نظاروں کو، انوار کو نگاہ صدیق جذب کر رہی تھی۔ نہ یہ چشم فلک ان کے ساتھ شریک تھی، نہ آفتاب و ماہتاب شریک تھے، نہ کواکب و نجوم شریک تھے، نہ کوئی اور بندہ بشر شریک تھا، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے صحابہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، پہلی اینٹ ہیں، ہمارے دین کی پہلی کڑی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کوئی چوں نہیں، کوئی چرا نہیں، کوئی ہیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی سوچ بیچار نہیں، آپ کر گزریے جس بات کا حکم دیا گیا۔ تو اقبال کہتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہ ابراہیمی کے فیضان کا عالم یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور سارے نبیوں کے آقا اور پوری کائنات کے آقا اور تاجدار کی نگاہوں کے فیضان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابی کے بارے میں کہ نگاہ نبوت کے فیضان سے جو تقوی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے آپ کے یہاں کوالٹی ہوتی ہے نا، گھڑی 2-4-500 کی بھی مل جاتی ہے الیکٹرانک، اور ابھی سنا تھا کہ ملک محمد بن سلمان نے 10 کروڑ کی گھڑی ہمارے وزیر اعظم کو دی، وہ غائب ہو گئی تھیں، مل نہیں رہی۔ تو گھڑی 10 کروڑ کی بھی ہے، تو کیا 500 والی ٹائم نہیں دیتی؟ بولو۔ تو ٹائم تو 500 والی بھی دیتی ہے، 10 کروڑ والی بھی دیتی ہے، تو فرق کس کا ہے؟ کوالٹی کا۔ فرق کس کا ہے؟ معیار کا، کوالٹی کا۔ تو میرے آقا نے اپنے صحابہ کے ایمان کی کوالٹی بتائی، فرمایا کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ونصیفہ۔ اے میرے صحابہ،
اگر کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو وہ تمہارے 2-4 کلو جو یا کھجور یا گندم کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو بولو، احد پہاڑ کے برابر سونا اور 2-4 کلو جو، قیمت میں کوئی نسبت ہے؟ تو نسبت کوالٹی میں ہے۔ یہ ہے کوالٹی صحابہ کرام کی۔ اس کا تم مقابلہ کرو گے، اس کو تم اپنے ترازو میں تولو گے، تو تولنا بھی ہے تو ترازو نگاہ مصطفیٰ میں تولو۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، خبردار خبردار میرے اصحاب کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہنے سے اللہ سے ڈرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہ میری وجہ سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا تو پہلے مجھ سے کرے گا۔ ومن ابغضنی فقد اذانی، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، تو جو اللہ کو اذیت پہنچائے تو وقت دور نہیں کہ اللہ اسے اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اس لیے ہر صحابی قابل احترام ہے۔ ہاں، ان میں آپس میں درجہ بندی ہے، جیسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے نزدیک قابل احترام، ان میں آپس میں درجہ بندی موجود ہے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ایک مرتبہ یہ مفتی صاحب دارالعلوم کراچی کے والے، انہوں نے ایک مختصر سیرت لکھی تھی، تو اس میں ایک لفظ لکھا کہ ادنا سے ادنا نبی۔ تو ہمارے حضرت علامہ جسٹس ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ حضور، نبی کوئی بھی ادنا نہیں ہوتا، نبی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی اس سے، کوئی سب سے، لیکن ادنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، آپس میں درجہ بندی موجود ہے۔ جو پہلے مرحلے میں ایمان لائے ان کا اپنا درجہ ہے، خلفائے راشدین کا اپنا درجہ ہے، اہل ہجرت کا اپنا درجہ ہے، اہل بدر کا اپنا درجہ ہے، اہل احد کا اپنا درجہ ہے، اہل تبوک کا اپنا درجہ ہے۔ اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جس کی بخشش کا اللہ فیصلہ فرما دے وہ گناہ کی طرف جا سکتا ہے؟ حفاظت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ اصحاب حدیبیہ کا اپنا مقام ہے، اہل فتح مکہ کا اپنا مقام ہے کہ اصحاب حدیبیہ کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں راضی ہوتا ہوں یا میں راضی ہوں گا، کیا فرمایا؟ میں راضی ہو چکا، I am already pleased with them۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب بیعت رضوان کا میرے ساتھ معاملہ طے ہو چکا، میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔
تو اللہ جن سے راضی ہو جائے، جو ان کے بارے میں نازیبہ بات کہے، تو وہ کس کی سند کو ٹھکراتا ہے؟ قرآن کی سند کو۔ پھر فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور مال خرچ کیا، بعد والے ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ لیکن فرمایا کہ کوئی یہ سن کر بغلے نہ بجائیں، یہ بھی ہوتا ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے والے ہوں میرے نبی کے صحابہ یا بعد والے ہوں، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ کوئی میرے نبی کے صحابی کی شان میں کوئی نازیبہ بات نہ کہے۔ اس لیے اس مسئلے میں آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی سپر اسٹار اس خطیب ہو یا نعت خواں ہو یا کوئی بھی ہو، صحابی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سارے علماء سے میں کہتا ہوں کہ ہر جمعے میں، ہر مجلس میں قوم کو، ان بچوں کو، نوجوانوں کو ان خطرات سے آگاہ کریں۔ یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری، اور آپ بڈھوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میری کلاس کے ہو نا آپ کو بھی مجاہد بن کر دین کے لیے میدان میں کھڑے ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت سی باتیں مجھے عرض کرنی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے۔ لیکن سبق یہ ہے کہ اہل بیت کی بھی تعریف کرو، امہات المومنین کی بھی تعریف کرو، صحابہ کرام کی بھی تعریف کرو، اولیاء کرام کی بھی تعریف کرو، ائمہ دین متین کی بھی تعریف کرو، علماء ربانیین کی بھی تعریف کرو، لیکن توہین کسی کی قبول نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔